یہ ننھا سا ہاتھی ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کے قریب جاتا ہے، مگر ناتجربہ کاری میں ماں ایک زوردار ٹھوکر سے اسے دور کر دیتی ہے۔ بے بس سا ننھا ہاتھی زمین پر گر جاتا ہے اور خاموشی سے اپنی ماں کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ کہانی کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جب یہ ہاتھی ابھی چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا تھا۔ افریقی ہاتھی پیدائش کے چند ہی گھنٹوں بعد چلنا سیکھ لیتے ہیں، مگر ان کی نظر ابھی بہت کمزور ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو پہچان نہیں پاتے۔ 1 سال کی عمر تک ہاتھی کے بچے انتہائی نازک ہوتے ہیں، انہیں پورے ریوڑ کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ افریقی ہاتھی سماجی جانور ہیں۔ قریبی رشتہ دار مادہ ہاتھی اور ان کے بچے مل کر ایک ریوڑ بناتے ہیں جو عام طور پر 30 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جب ریوڑ میں نیا بچہ آتا ہے تو سب ہاتھی اپنی سونڈ سے اسے چھو کر خوش آمدید کہتے ہیں، مگر اتنے بڑے جانوروں کی توجہ اس ننھے ہاتھی کے لیے کچھ زیادہ ہی بھاری ثابت ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہنگامے میں ننھا ہاتھی اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے، اور چونکہ اسے فوراً دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے وہ منظر پیش آتا ہے جو اپنے ویڈیو کے آغاز میں دیکھا۔ ننھے ہاتھی نے غلط ماں کو پہچان لیا تھا۔ ادھر اس کی اصل ماں، جو پہلی بار ماں بنی تھی، خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی اور اسے احساس ہی نہ تھا کہ اس کا بچہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ جب ننھا ہاتھی تھکن سے زمین پر گرنے ہی والا تھا تب ریوڑ کی سردار یعنی اس کی نانی نے یہ منظر دیکھ لیا۔ نانی آگے بڑھتی ہے، اپنی سونڈ سے بچے کو سہارا دیتی ہے اور اسے اس کی ماں کی سمت اشارہ کرتی ہے۔ نانی کی رہنمائی میں ننھا ہاتھی آخرکار اپنی ماں تک پہنچ جاتا ہے اور زندگی کا پہلا دودھ پیتا ہے۔ دنیا میں نیا آیا یہ بچہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ جب ریوڑ آرام کر رہا ہوتا ہے تب بھی یہ فطرت کو کھوجنے سے باز نہیں آتا۔ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ریوڑ کو مسلسل ہجرت کرنا پڑتی ہے تاکہ خوراک اور محفوظ رہائش مل سکے، لیکن افریقہ کے وسیع میدانوں میں ہر طرف خطرات چھپے ہوتے ہیں۔ سمجھدار شکاری ان دیوہیکل جانوروں سے ٹکر لینے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ ایک غلطی ان کی جان لے سکتی ہے، مگر کچھ ناسمجھ شکاری پھر بھی ہاتھیوں کے ریوڑ کو چیلنج کر بیٹھتے ہیں۔ اس بار شکاری کتوں کا نشانہ یہ ننھا ہاتھی بنتا ہے۔ خطرہ بھانپتے ہی ریوڑ فوراً بچے کے گرد حفاظتی دائرہ بنا لیتا ہے، مگر شکاری کتے چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ افراتفری میں ریوڑ بکھر جاتا ہے اور ننھا ہاتھی اپنی ماں کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے۔ اچانک ماں کے ایک دھکے سے بچہ لڑکھڑا جاتا ہے اور یہی موقع پا کر شکاری کتے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ننھا ہاتھی درد سے چیخ اٹھتا ہے، ماں آواز سن کر پلٹتی ہے اور پوری طاقت سے کتوں کو بھگانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اکیلی ماں اتنے شکاریوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ وہ فوراً اپنی ماں یعنی ریوڑ کی سردار کو مدد کے لیے بلاتی ہے۔ سردار ہاتھی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنی طاقت سے شکاری کتوں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے، لیکن کھلے میدان میں خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، اسی لیے سردار حکم دیتی ہے کہ سب ہاتھی جنگل کی طرف دوڑیں، مگر ننھا ہاتھی ابھی اتنی تیزی سے نہیں بھاگ سکتا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ شکاری کتے دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ ننھے کی چیخ سن کر نانی فوراً پلٹتی ہے اور ایک بار پھر اسے بچا لیتی ہے۔ آخرکار ریوڑ کی مشترکہ طاقت کے آگے شکاری کتے پسپا ہو جاتے ہیں۔ ننھا ہاتھی بچ تو جاتا ہے، مگر اب وہ مکمل طور پر نڈھال ہو چکا ہے۔ جنگل میں پہنچ کر ریوڑ کو عارضی پناہ ملتی ہے جہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ وہ کچھ دیر سکون کر سکتے ہیں، مگر سردار ہاتھی ابھی بھی چوکنی رہتی ہے۔ افریقی ہاتھی کی سماعت انتہائی تیز ہوتی ہے۔ ایک بالغ ہاتھی 10 کلومیٹر دور کی کم فریکوینسی آواز بھی سن سکتا ہے۔ آرام کے بعد ریوڑ کو اگلے مسکن کی طرف جانا ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں ایک خطرناک دریا عبور کرنا پڑتا ہے۔ تیز بہاؤ والا دریا ننھے ہاتھی کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ماں نہ صرف بچے کو پانی میں بہنے سے بچاتی ہے، بلکہ پانی میں چھپے شکاریوں پر بھی نظر رکھتی ہے۔ بالآخر سب کی کوششوں سے ریوڑ دریا پار کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ان کا ملاپ ایک بڑے افریقی ہاتھی خاندان سے ہوتا ہے، دور تک پھیلا ہوا۔ یہ عظیم خاندان 10 ہاتھیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم نے جو ریوڑ دیکھا وہ اس عظیم خاندان کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔